السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ خواتین و حضرات، آپ اس ویڈیو میں مسجد نبی کا 3D ویو دیکھ رہے ہیں، اور اس 3D ویو کو بنایا ہے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے، جس کا نام ہے vr.qurancomplex.gov.sa۔ آج ہم اس لنک کی مدد سے مسجد نبی کے دو خاص مقامات کی زیارت کریں گے۔ ایک تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے روض الجنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہیں مسجد نبی کے پہلے گیٹ پر، جس کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہو کر کوئی بھی زائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے جاتا ہے۔ اس پر آپ دیکھیے کہ ابھی تو کوئی نمبرنگ ہے نہیں، لیکن ابھی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یا توفیق دے گا تو وہ آج یہاں پر نمبرنگ پائے گا۔ اس پر پہلا نمبر لکھا گیا ہے، ایسے پھر جتنے بھی دروازے ہیں یہاں سے ہو کر ایسے لیفٹ، اس کے ہمارے لیفٹ میں آپ دیکھیے یہاں پر دوسرا گیٹ، ایسے تیسرا چوتھا، ایسے ہو کر یہ لگ بھگ 42 گیٹ ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے جہاں پر جیسے یہ روشنی اینڈ ہو رہی ہے، یہاں پر 41واں گیٹ ہے جس کو باب البکی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مخرج میں یعنی کہ ایگزٹ میں پھر بالکل یہ جنت البقیع نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے کہ یہ تو پہلا گیٹ میں نے کہا، ایسے یہاں پر دوسرا ہے باب ابوبکر۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا مدینے میں۔ تو ایسے آپ دیکھیے، اگر کسی کو بھی اب سلام پیش کرنی ہو تو پھر وہ اسی گیٹ سے داخل ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ جو باہر کا گیٹ ہے یہ تو سعودی عربیہ نے ایکسٹینڈ کیا ہے، لیکن جو اصل میں باب السلام تھا عثمانی خلافت میں جو بنایا گیا تھا، یہ دیکھیے آپ جہاں پر یہ لائٹس لگی، جار لگا ہے، یہ تھا وہ پہلا باب السلام کا دروازہ، جہاں سے جو پرانی مسجد کا حصہ تھا۔ لیکن ادباً ان چیزوں کو ہٹایا نہیں گیا ہے، صرف اس مسجد کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو تقدس ہے مسجد کا وہ برقرار رہے۔ ہم ابھی آگے چلیں گے مسجد کے اندر۔ دیکھیے یہ ہے وہ پرانا باب السلام جو بالکل اسی نئے والے گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ دیکھیے، اور جو اندر سارا آرکیٹیکچر وغیرہ ہے یہ عثمانی خلافت میں بنایا گیا تھا۔ آپ دیکھیں یہ بالکل بائیں سائڈ سے یہ جو مسجد بالکل ایکسٹینڈڈ ہے، اور اسی مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بنائی گئی تھی، جس کو ہم روض الجنہ اصل میں کہتے ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ فی الحال آپ دیکھیے یہاں دائیں سائڈ سے اوپر پہلے کچھ قرآن بھی لکھا گیا، اور یہاں عثمانی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک لکھے گئے ہیں، یہاں سے ہو کر بالکل آخر تک جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ابھی موجود ہے۔ اور اس 3D ویو کی ایک خاصیت ہے جو انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی اس میں موجود رکھی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ یہاں دیکھیے ایک انٹری تو ہم نے دیکھی جو ایکسٹینڈڈ مسجد ہے، یہ دوسری انٹری ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مسجد میں جس نے نماز پڑھی وہ دوسرے مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر تیسری یہ انٹرنس ہے ایکسٹینڈڈ مسجد کے لیے، اور یہاں پر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امتی میں ان کے لیے ہے جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیچ میں ایک سٹرکچر ہے، یہ محراب ہے جو عثمانی خلافت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مسجد نبی میں کل 5 محراب ہیں۔
یہ آپ نے فی الحال پہلا دیکھ لیا یہاں پر عثمانی وقت میں، عثمانی خلافت کے وقت امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں، فی الحال دیکھیے ابھی یہاں سے پھر ایک اور انٹرنس ہے وہی ایکسٹینڈڈ مسجد کے لیے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری شفاعت اس پر حق ہے جس نے اس میں ایمان لایا، اس شفاعت پر ایمان لایا، اور جس نے ایمان نہیں لایا اس شفاعت پر تو وہ اس میں سے ہے نہیں، یعنی کہ رسول کی شفاعت پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ممبر ہے، یہی ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ استعمال کرتے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ لیکن ہم ابھی چلتے ہیں، آپ پھر دیکھیں گے اندر یہ کہاں پر ابھی موجود ہے۔ یہ فی الحال باہر سے ہے، یہ چلنے کا راستہ ہے، یہاں پر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو ظاہر یہیں سے پھر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایک اور محراب موجود ہے، یہ محراب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا تھا الگ سے، جہاں سے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ ہے وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ والی، یہ اس کو اس کی خصوصیت الگ یہ ہے کہ یہاں پر پوری مسجد سے ڈفرینٹ کارپیٹس بچھائے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ کلر بالکل یلو ہے، اور یہ جو ہے یہ ریڈ والے ہیں ایکسٹینڈڈ مسجد کے، اور جو یہ یلو والے یہ شاید آج گرین ہے، یہاں پر کچھ کلرنگ کا کچھ لگ رہا ہے مجھے، یہ جو الگ کارپیٹس لگائے گئے ہیں یہ ہے وہ اصلی مسجد جس کو روض الجنہ قرار دیا گیا ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ اصلی مسجد جس کو بالکل باقی مسجد سے کارپیٹ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے دیکھیے یہ ہے محراب عثمانی، جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب ان کے ٹائم اس مسجد کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اس کی توسیع کی گئی تھی، تو یہاں پر وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے آپ یہاں پر ایک اور یہ اسٹرکچر، فی الحال ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے سے بھی دیکھیں گے جب ہم اس میں انٹر کریں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو فی الحال ہم روضے کی طرف فی الحال چلتے ہیں، پھر واپس آ کے ہم روض الجنہ میں دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا کیا نشانات موجود ہیں۔ دیکھیے یہ دوسری انٹری ہے روض الجنہ میں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور آگے پھر حدیث یہ بھی ہے کہ میرے ممبر پر حوض ہوگا، یعنی کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنی امت کو پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کریں۔ ہم فی الحال آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نزدیک آ گئے۔ یہ اب اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے یہ اسٹرکچر یہ تھا وہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرے تھے، اور یہ جو آگے والا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صاحب کے ساتھ آرام فرما ہے اپنے روضے میں، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر یہ گرین کلر کا، یہ تو باہر سے ہے لیکن اندر سے اسی ایریا میں حضرت عائشہ اور اسی کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجرے ہوا کرتے تھے۔ تو آگے چلتے ہیں پھر یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو کچھ سرکل سا بڑا سرکل ہے، اس کے سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہاں سے ہر کوئی
درود و سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو اور دو اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آرام فرما ہے، یعنی کہ اوپر کی سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھوڑا ان کے کندھے کے نیچے تھوڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی پھر تھوڑے ان کے کندھے کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں پر ان پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیکما یا امیر المؤمنین یا ابا بکر صدیق و یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دیکھیے پھر یہاں سے پھر سلام پیش کر کے پھر آگے پھر جو یہ باب البکی ہے، یہاں سے پھر مخرج ہے، یعنی کہ پھر ایگزٹ ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم یہاں سے بھی یہ سمجھیں کہ یہاں پر ہے کیا، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ایریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے امہات المؤمنین کے حجرے ہوا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ والا سٹرکچر ایسے کیوبوئڈل۔ ابھی اگر ہم واپس چلیں گے روض الجنہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر کچھ خاص نشانات ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ کے رکھیے، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کی تازہ زیارت بھی کر لیں۔ دیکھیں ہم روض الجنہ میں ابھی داخل ہوں گے۔ ابھی تو ہم نے دو محراب دیکھے یہاں پر یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، جو اصل میں محراب ہوا کرتا تھا اصل مسجد کا۔ جو یہ آپ دیکھیں یہ ہے کارپیٹس جو یہ لال کلر کے ایکسٹینڈڈ مسجد کے ہیں، اور یہ ہے روض الجنہ کے جو اصل میں مسجد ہوا کرتی تھی، جہاں پر ہزاروں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ ہے وہ ممبر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ ہے کتنے سیڑھیاں ہیں اس کی، یہاں پر پھر بند کر کے اس کی 3 سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، اور تیسرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو وہ دوسرے سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ پہلی سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان تینوں سیڑھیوں کو جو تھی اس ٹائم ان کو بند کر کے اوپر پھر اور سیڑھیاں بنوائی، وہاں پر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جو پیچھے ہم نے دیکھا محراب عثمانی جہاں پر پھر حضرت عثمان نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ تھا ممبر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جہاں پر وہ نماز ہو گئے یہ مسجد نبوی کے 3 محراب۔ اور یہ ہے وہ مقدس جگہ دیکھیں جہاں پر ابھی اذان دی جاتی ہے مسجد نبوی میں، لیکن یہیں پر کچھ ایسا تھوڑی اوپری سطح کی کچھ زمین تھی باقی یہ نا مسجد سے تھوڑی ہٹ کر، جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ دیکھیے یہاں پر جو یہ ستون ہے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کچھ خاص ستون ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک ستون ہے جہاں وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ ایسے ہم اگر آگے چلیں گے، دیکھیے نزدیک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، اور اس کی بالکل سیدھ میں یہاں سے جہاں پر یہ باؤنڈری جہاں سے پھر لال کارپیٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، قبلہ پہلے اسی سائڈ سے تھا، پھر جب حکم ہوا کہ آپ قبلہ تبدیل کیجئے پھر محراب یہاں سے بنایا گیا۔ اور محراب بھی یہ تو بنایا ہے محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، لیکن
اس جگہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اس سے پہلے وہ اس ستون پر کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے نماز پڑھائی ہے یہاں پر۔ اس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو وہ قرعہ اندازی کریں گے اور پھر اس پر یہاں پر نماز پڑھنے کی ایک دوسرے کے ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا بھی ہے، یہاں پر ستون عائشہ ادھر اس کو۔ اور ایک اور خاص انٹرسٹنگ بات، یہ جو پیچھے سے اس کو ستون کھڑا ہے، یہاں اس کے بارے میں ایک خاص بات ہے جو کتابوں میں بھی درج ہے اور سب کو بھی پتہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہیں پر خطبہ بھی دیا کرتے تھے، جہاں پر ابھی یہ محراب بنایا گیا ہے یہیں پر پھر وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب یہاں سے پھر ہٹ کر تھوڑا سا آگے آئے، یہاں پر پھر وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک پیڑ ہوا کرتا تھا اور وہاں اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اور پھر جب ممبر کو یہاں پر لیا گیا، یہاں پر جو ہم نے ابھی دیکھا یہاں پر، تو مسجد میں کچھ رونے کی آواز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پیڑ برداشت نہیں کر رہا ہے ہماری جدائی کو، کیونکہ میں اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کو سہمایا اور پھر آخر میں پھر کچھ ٹائم کے بعد اس پیڑ کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا ہے۔ اور یہ ستون اسی کی نشانی ہے، اس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ رونے والا ستون۔ آپ دیکھیے اس عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی آپ سلام پیش کر سکتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما ہے۔ یہ عید میں جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اسی حجرے کے ساتھ لگ بھگ 3 اور ستون ہے بہت خاص جاننے کے، یہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ والا ستون جو ہے یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو یہ وہ والا ستون ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آرام فرمایا کرتے تھے مسجد میں، اور حضرت عائشہ آپ کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی۔ یہ وہ والا ستون ہے۔ یہ یہاں پر ایک اور ستون ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کبھی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے پہرا دینے کے لیے۔ اور یہ اسی کے ساتھ ایک اور ستون ہے، ابھی یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جب کوئی وفود آتا تھا تو وہاں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ خاص کچھ یہاں پر نشانات ہیں۔ اب یہ ایک اور خاص چیز دیکھنی ہے، وہ ہے ایک اور محراب جو اس مسجد کا حصہ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک اور محراب ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فی الحال اس جگہ کو بند کر دیا ہے، اور جو انٹری ہے وہ یہیں سے ہے روزے کی، یہاں سے۔ اور اندر پھر یہ وہ والی انٹری ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور اندر 5واں محراب ہے جس کو محراب فاطمہ کہا جاتا تھا، جہاں پر حضرت فاطمہ اکثر نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ ہے کچھ خاص باتیں اس مسجد کی اور روزے کی اور روضہ الجنہ کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔